پاکستان کو بچانے کی ایک جدوجہد کا نام ہے. پاکستان کو بنانا جتنا مشکل تھا اس کو بچانا اور واپس اپنے ٹریک پہ لانا شاید اس سے بھی زیادہ مشکل ہو, کیونکہ پہلے مقابلہ غیروں سے تھا, اب مقابلہ افسوس کے ساتھ اپنوں سے ہے. یہ سوال تاریخ پوچھے گی اور بار بار پوچھے گی کہ 9 اپریل کی رات آخر وہ کون سا ناکردہ گناہ تھا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت تل پٹ کر دی گئی. کچھ تو تھا جس کی وجہ سے اندرونی اور بیرونی کان ایک دوسرے کے ساتھ ملے اور ایک مداخلت یا سازش یا آپ اس کو جو بھی کہیں وہ تیار ہوئی. کچھ تو تھا جو 7 سمندر پار بیرونی آقاؤں کو عمران خان ناگوار گزر رہا تھا. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اقوام متحدہ کے بیچ میں یہود و ہنود و صہیونیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کسی کو اچھا نہیں لگا. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ جب عمران خان نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ اینڈ وی ول فائٹ اور یہ بات کسی کو ناگوار گزری. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ جب ویسٹ سے انگیج کیا گیا اور بتایا گیا کہ حرمت رسول مسلمانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کیا معنی رکھتی ہے, اور پہلی بار ایک عرصے بعد مسلم امہ سے کوئی لیڈر پیدا ہوا جس نے مغرب سے انگیج کیا. مغرب جس نے ہم پہ ٹیگ لگایا کہ اسلام یا مسلمان دہشت گرد ہیں, انگیج کیا اور ان پہ یہ بات منوائی کہ 15 مارچ کو ہر سال اینٹی اسلاموفوبیا ڈے جو ہے وہ منایا جائے گا کہ اسلام کے خلاف جو سوچ پیدا کی گئی ہے اس سوچ کے خلاف اقوام متحدہ ایک دن منائے گی کہ اسلام امن کا مذہب ہے. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ جس خواہش میں لیاقت علی خان صاحب اس دنیا سے چلے گئے اور جو کوشش بھٹو صاحب کی بھی تھی کہ پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی بنائے گا, جب عمران خان صاحب روس گئے ظاہر ہے کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگا. کیا عمران خان صاحب روس اپنی صرف من مرضی کے لیے گئے تھے یا انہوں نے اس وقت کی تمام مقتدرہ کے ساتھ اور تمام اپنے تھنک ٹینکس کے ساتھ انہوں نے مشورہ کیا تھا؟ بے شک مشورہ کرنے کے بعد پاکستان کے مفاد میں گئے تھے. اگر ایک آزاد خارجہ پالیسی ہو, کیا یہ نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ پاکستان کا حق نہیں ہے کہ وہ اگر امریکہ سے تعلق رکھے دوستی کا تو وہی تعلق وہ روس سے بھی رکھے اور وہی تعلق وہ جرمنی سے بھی رکھے اور وہی تعلق وہ ترکیہ سے بھی رکھے اور وہی تعلق وہ اپنے بڑے بھائی سعودی عرب سے بھی رکھے؟ آزاد خارجہ پالیسی نان الائن مومنٹ کا حصہ بن کے ہندوستان تو ترقی کر گیا کولڈ وار میں. ہم کولڈ وار میں جب مغربی بلاک کے ساتھ جڑے تو اس نے ہمیں کیا دیا سوائے تنگ دستی کے, سوائے غلامی کے, سوائے بھوک ننگ افلاس, سوائے کلاشنکوف کلچر, سوائے ہیروئن کے اور سوائے نوجوانوں کی تباہی کے؟ آپ مجھے بتائیں کیا دیا؟ تو آج اگر عمران خان صاحب اور ہماری حکومت روس سے اور چین سے بھی تعلق مضبوط کر رہی تھی اور ویسے بھی کوئی لڑائی پہ نہیں تھے, ہم انگیج کر رہے تھے, تو پاکستان تو ترقی کر رہا تھا. آج جو ملک کی حالت کر دی گئی ہے کہ 8 فروری کو قوم نے ایک فیصلہ کیا اور بجائے اس کے کہ اس فیصلے کو مانا جاتا, بجائے اس کے کہ اس فیصلے کے سامنے عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاتا, اس ریجیکٹڈ شدہ لیڈرشپ کو لایا گیا جن کے بڑے بزرگوں نے پچھلے 30-40 سال میں پاکستان کو سوائے تباہی کے کچھ نہیں دیا. یہ قوم 8 فروری کو نکلی, پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو ووٹ کیا, ہم سب لوگوں کو پاس کیا اور 2/3 سے بھی زیادہ, اور جب اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا تو بار بار جلسوں میں جانا, احتجاج میں جانا, اور اسی چوری شدہ مینڈیٹ کے لیے, اسی مال مسروقہ کو برآمد کرنے کے لیے جب پرامن پاکستانی اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں, ڈی چوک کا رخ کرتے ہیں اس مان کے ساتھ کہ اسلام آباد میں میرے بھائی رہتے ہیں, اسلام آباد میں میرے اپنے خون کے رشتہ دار رہتے ہیں, اسلام آباد میں میرے پاکستانی رہتے ہیں, وہ میری بات سنیں گے, وہ میری بات سنیں گے چاہے مانے یا نہ مانے, مجھے وہاں بیٹھنے دیں گے, مجھے حق ہے اپنی بات سنانے کا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ غیروں سے نہیں اپنوں سے ان کے سینے گولیوں سے چاک ہوں گے. اس سے افسوس ہوتا ہے. اس لیے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ نہ صرف ان کی جان گئی, جو گئے ان کا مان بھی گیا, ان کی جان بھی گئی, ان کا مان بھی گیا,
ان کو یقین جانے جب تک ان کی روح نہیں نکلی ہوگی. جتنے بھی تھے, کوئی کہتا ہے 100 ہیں, کوئی کہتا ہے 200 ہیں, ابھی تک 12 کی فگر ہمارے پاس مصدق آئی ہے. جیسے جیسے فگرز آئیں گی یہ بڑھے گا, لیکن اگر ایک بھی ہے تو کیوں ہے؟ اگر ایک بھی جان اسلام آباد کے ڈی چوک پہ گئی, یہ ڈی چوک کیا خانہ کعبہ سے زیادہ مقدس ہے کہ وہاں کوئی آ نہیں سکتا, وہاں کوئی بات نہیں کر سکتا؟ ہمارے دور میں تو بات ہوتی تھی, لوگ آتے تھے, میں انگیج کرتا تھا عمران خان صاحب کے حکم پہ, میں جا کے ان سے بات کرتا تھا, میں گالیاں سنتا تھا, لعن طعن سنتا تھا.